الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین اکرام، آج کی تراویح میں 13ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ یوسف اور دیگر صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف جو کہ 12ویں پارے میں بھی ہے، سورہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے انہیں جیل سے باہر نکالنے کا انتظام کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرنا چاہا، اس کے بعد جیل سے باہر آتے ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی، خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی، تو اس تعلق سے آپ کو بخوبی علم تھا کہ 7 سال جو قحط سالی رہے گی ان ایام میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہوگا۔ لہذا یوسف علیہ السلام جب باہر آتے ہیں اور بادشاہ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے جو خزینے ہیں یعنی جو بھی پیداوار ہو رہی ہے، ابھی 7 سال تک پیداوار ہوگی، اس پر مجھے محافظ بنا دیجیے، اس کا ذمہ دار مجھے بنا دیجیے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا علم مجھے ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ کبھی بھی عہدہ اور منصب نہیں طلب کرنا چاہیے، کرسی کبھی بھی طلب نہیں کرنی چاہیے، انسان کو از خود آگے بڑھ کر کبھی بھی کرسی نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ آج ہمارا زمانہ جو ہے کہ ہر کسی کو عہدے کا لالچ ہے، کرسی کی لالچ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ کرسی اور عہدہ کبھی بھی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس ضمن میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی عہدہ دے دیجئے، فلاں فلاں ذمہ داری دے دیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طلب کرتے ہیں ہم ان سے نہیں دیتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیتے ہیں، اور حدیث کے اندر ہے کہ جو طلب کر کے از خود لے لیتا ہے اللہ رب العالمین وہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو نے خود مانگی ہے، اب تو اسے ہینڈل کر۔ لیکن جسے ذمہ داری ملتی ہے عوام کے دباؤ سے یا حالات کے دباؤ سے یا جس صورتحال میں، تو اللہ رب العالمین اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا کہ آپ کبھی کوئی عہدہ نہ لیجیے گا کیونکہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو اس طور پر لیکن اس آیت میں ہم غور کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام از خود عہدہ مانگ رہے کہ مجھے ذمہ داری دے دیجیے۔ تو جب انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ یہ ذمہ داری میں دوسروں سے بہتر انداز میں پوری کر سکتا ہوں، اس وقت مانگ سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس چیز کو میں بہتر طور پر ادا کر سکتا ہوں، تو اس وقت اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ذمہ داری کو بہتر انداز میں پورا کیا جائے۔ لہذا بادشاہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے حوالے کر دیتا ہے یہ ذمہ داری۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طریقے سے ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو حکومت دے دی، سارے خزینے آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بھائیوں کا قصہ چھیڑتا ہے کہ جب سارے دنیا میں قحط سالی پھیل گئی، کہیں پر اناج نہیں رہا، اور یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے وہاں پر اناج تھا اور وہ تقسیم کر رہے تھے غریبوں اور مسکینوں میں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی اناج لینے کے لیے معمولی قیمت پر تقسیم کی جا رہی تھی، تو اناج لینے کے لیے وہ حضرات بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ ان کے یوسف کے بھائی یوسف کے پاس آتے ہیں وہاں، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ نہیں پہچانتے کیونکہ بچپن میں چھوٹے ہی میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام تو پہچان جاتے ہیں لیکن وہ نہیں پہچان پاتے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، جب وہ واپس ہونے لگتے ہیں اناج لے کر تو یوسف علیہ السلام ان سے گفتگو کرتے اور گفتگو میں بات کرتے کہ تمہارے گھروں میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ آپ بیان کرتے ہاں ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تو کہتے ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ کے اس بیٹے کو یعنی اپنے اس بھائی کو اگلی بار لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ میں بھر بھر کر دے رہا ہوں؟
جتنے لوگ آتے ہیں سب کو میں بھر بھر کے دیتا ہوں، لہذا اس کو لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم نہیں لے کر آؤ گے اگلی مرتبہ تو تمہیں نہیں ملے گا، میرے پاس تمہیں نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ ہی میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہتے ہیں ہم اس تعلق سے اپنے والد سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یوسف علیہ السلام اپنے غلام کو کہہ دیتے کہ انہوں نے جو پیسہ دیا اناج کے بدلے وہ پیسہ بھی ان کی جھولیوں میں ڈال دو، جب یہ واپس پلٹ کر دیکھیں گے تو شاید واپس لوٹ کر آئیں، پہچان جائیں گے۔ فلما رجعوا، جب وہ واپس جاتے اپنے والد کے پاس، اپنے والد سے کہتے منع منا الکیل، ہم سے اب اناج روک دیا گیا، اب ہم کو نہیں دیا جائے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ هل آمنکم علیہ، میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، ویسے ہی جیسے میں نے یوسف کے تعلق سے تم پر بھروسہ کیا تھا، لیکن تم لوگوں نے کیا حالت کی، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم دل ہے۔ ولما، پھر جب وہ اپنی جھولیوں کو کھولتے ہیں، وجدوا بضاعتهم، تو اپنے پیسے بھی اس میں پاتے جو ان کو مل جاتا ہے، کہتے یا ابانا ما نبغي، کہ اے والد دیکھیے ہم جو ہے کہ ہم نے کیا پایا، هذه بضاعتنا، یہ تو سامان ہے، یہ پیسہ ہے جو ہمیں واپس کر دیا گیا، ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا، لہذا ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور زیادہ لے کر آئیں گے، کیونکہ بھائی بھی جائے گا تو اس کا حصہ بھی ملے گا، ذالک کیل یسیر، یہ تو ابھی معمولی اور ملے گا۔ قال لن ارسلہ، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی جانب سے مجھے ایک بھروسہ دلا دو، یعنی قسم وغیرہ کھا لو اچھے سے، مجھے بھروسہ ہو جائے تب میں تمہیں جانے دوں گا، لے کے جانے دوں گا۔ لتأتوننی بھی، اس بات کا بھروسہ دلا دو کہ تم یا بنیامین کو واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم سب پر کوئی مصیبت آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بنیامین کو چھوڑ دیا اور تم لوگ چلے آئے جیسے یوسف کے ساتھ تم نے سلوک کیا تھا۔ فلما آتوهم موثقا، جب ان لوگوں نے بھروسہ دلا دیا تو کہتے ہیں یعقوب اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین ہی ذمہ دار ہے۔ پھر وہ آپ ایک مشورہ دیتے اپنے بیٹوں کو کہ لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے سب لوگ داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، 10-11 بھائی ہو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی، اور میں تم کو اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ رب العالمین ہی کا حکم چلے گا۔ وہ لوگ جب اپنے والد کے مشورے کے مطابق داخل ہوتے ہیں تو ولما دخلوا علی یوسف، جب یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، قال، اور کہتے ہیں انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس، تم نا امید گھبرانا نہیں، بما کانوا یعملون، میرے کارندے میرے غلام جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے تم گھبرانا نہیں۔ پھر جب وہ جانے کے لیے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو اپنا جعل السقایۃ فی رحل اخی، بھائی کا جو جھولا ہوتا ہے اس کے اندر ایک پیالہ ڈال دیتے ہیں۔ ثم اذن مؤذن، جب وہ لوٹنے واپس ہوتے تو ایک پکارنے والا کہتا ایھا العیر، اے قبیلے والو، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، قالوا اقبلوا علیہ ماذا تفقدون، واپس آتے ہو کہتے ہیں کیا غائب ہو گیا بھائی، کیا چوری ہو گئی ہے، کہتے ہیں نفقد سواء الملک، بادشاہ کا جھولا، بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور جو بھی اس کو لیا ہوگا میں جو ہے اس کو پکڑوں گا۔ قالوا صلی، تو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے چور نہیں ہیں، تو کہتے ہیں فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے ہوگے اس بات سے تو کیا بدلہ ہوگا، کہتے ہیں قالوا جزاؤ من وجد فی رحل، جس کے جھولے میں وہ چیز پائی جائے گی تو وہ جزاؤ، وہ اس کے بدلے رکھ لیا جائے گا۔ كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعية، سب کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے، پہلے بھائیوں کے جھولے کی تلاشی ہوتی ہے، پھر جو ہے بنیامین کے جھولے کی تلاشی ہوتی ہے، ثم استخرجه من وعاء أخيه، اور اس سے اس برتن کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے كذلك كدنا ليوسف، اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے چال چلی، یعنی بھائیوں کو ملانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ترکیب اپنائی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن يشاء الله نرفع، پھر بھائی لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور کہتے ہیں ان یسرق، اگر اس نے چوری کی فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی چور کہہ رہے۔ فاصرها یوسف فی نفسه، اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے بات چھپا لی، یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں یوسف کو مجھے معلوم ہے۔ قال انتم شر مکانا،
اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، جو دیگر بھائی ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں اے بادشاہ ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ جو ہے بہت ہی بوڑھا ہے، اور فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم آپ کو بہت اچھا نظر آ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، میں کسی اور کو کیسے لے لوں، جس کی جھولی میں ملا ہے اسی کو بطور سزا لوں گا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تب تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما استيئسوا، جب وہ نا امید ہو گئے، خلصوا نجیت، وہاں سے چلے، قال کبیرهم، جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ الم تعلموا ان اباکم، کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابو جان نے ہم سے عہد و پیمان لیا اللہ رب العالمین کی جانب سے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ظلم کر چکے ہیں اپنے والد پر، اور فلن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد اجازت دے دیں یا اللہ رب العالمین میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ پھر کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ والد کے پاس اور اپنے والد کو خبر کرو ان ابنک سرق، کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، اور وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کو جو معلوم ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ واسأل القریہ، کہتے ہیں کہ ان بستی والوں سے پوچھ لو جو بستی والے ہمارے ساتھ تھے، والعیر التی، اس قبیلے والوں سے پوچھ لو، اس قبیلہ ان مسافرین سے پوچھ لو جو جس کے اندر ہم لوگ تھے، ہم لوگ سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہتے ہیں یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، فصبر جمیل، لیکن میرے پاس سوائے صبر کرنے کے اور چارہ نہیں۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو ایک ساتھ میرے پاس لے آئے گا، اللہ رب العالمین جاننے والا حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف، پھر یوسف علیہ السلام کافی، یعقوب علیہ السلام کافی روتے ہیں، ہمیشہ روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بینائی، آنکھ کی بصارت تک ختم ہو جاتی ہے، اور بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، تب توسلت یوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين، اتنا زیادہ آپ یوسف کے تعلق سے روتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرو، وہ آخری اور ان کے بھائی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا فلما دخلوا علیہ، جب وہ واپس آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، کہتے ہیں اے مالک مسنا واہلنا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم نے یہ تھوڑا سا مال لایا آپ کے پاس، فاوف لنا الکیل، اس کے بدلے لے لیجیے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجیے، ہم کو بنیامین واپس دے دیجیے۔ قال هل علمتم، پھر اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کہ تم کو معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاہل تھے، جہالت والی حرکت تم نے کی۔ قالوا انك لانت یوسف، اس وقت بھائیوں کو احساس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ یوسف ہیں، کہتے ہیں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے تم کو لقد آثرک اللہ علینا، مجھ پر، آپ کو، یہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی، اور ہم تو گنہگار تھے، لیکن لا تثریب، کہتے ہیں یوسف تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں، اللہ تم کو معاف کرے گا، وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور میری یہ قمیص، میرا یہ کپڑا لے جاؤ، یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بصیرت، ان کی بصارت جو ہے آنکھ واپس آ جائے گی، اور پھر تم سب لوگ میرے پاس آ جانا۔ ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے، قال ابوہم، تو ان کے والد یعقوب کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے غلط نہ قرار دو۔ قالوا، تو جو بھائی وہاں رہتے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، کہتے ہیں آپ جو ہے کھلی ہوئی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھٹکی ہوئی چیزوں میں، کہاں یوسف اب کہاں رہ گئے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آتا ہے وہ خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ان کے چہرے پر کپڑے کو ڈالتا ہے، فرتد بصیرہ، ان کی بصارت واپس آ جاتی ہے۔ قال الم اقل لکم، تو اس موقع پر یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا تم کو کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب کہ اے ہمارے والد، ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وقال ادخلوا مصر، اور کہتے ہیں مصر میں، آوا الیہ ابوی، والدین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں سب کے سب شہر میں داخل ہو جاؤ امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ۔ ورفع ابویہ علی العرش،
اپنے والدین کو عرش پر یعنی جو تخت ہوتا ہے بادشاہ کا اس کے اوپر بٹھا دیتے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اس موقع پر حضرت یوسف کہتے یا ابتی اے میرے ابا جان ھذا تأویل رؤیایا من قبل یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 کوكبا 11 ستارے اور والشمس والقمر یسجدون کہ میرے لیے سجدہ کر رہی ہے. میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر پوری کی. قد جعلها ربی حقا اللہ رب العالمین نے میرے رب نے اس خواب کو حق کر دیا. وقد احسن بی اور میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. اذ اخرجنی من السجن جب مجھے جیل سے بھی نکالا اور مجھے یہ ساری چیزیں دی اور میرے بھائیوں کو ملا دیا. رب قد آتیتنی میرے رب نے جو ہے مجھے ملک عطا کیا, مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, یہ خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. پھر دعا کرتے کہ مجھے مسلمان مارنا ہلاک جب وفات ہو تم اسلام کی حالت میں ہو اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ غیب کی باتیں نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں وما کنت لدیہم اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم جب وہ سازش کر رہے تھے وهم یمکرون سازش کر رہے تھے آپ نہیں تھے لیکن ہم نے آپ کو ساری باتیں بتلا دی. پھر اللہ رب العالمین نے آخر آج بھی چند باتیں اور بیان فرمائی ہیں کہ آدمی کو جو ہے ان قصوں سے ان چیزوں سے عبرت پکڑنی چاہیے. عبرت لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے ان میں عبرت ہے. اور قرآن کریم کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, گڑی ہوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ سچی چیز ہے اور ان تمام چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے جو ہدایت والی ہے, رحمت والی ہے اہل ایمان کے لیے. یہاں پر ایک آیت اللہ نے بیان فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں اس کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ پوری بصیرت کے ساتھ پورے علم کے ساتھ. تو دعوت و تبلیغ کا جب کام کرنا ہو تو علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی ہے. کہ جیسے آج کل تبلیغی جماعت نکل پڑتے ہیں, شراب پی رہا تھا, سگریٹ پی رہا تھا, کیا کیا کر رہا تھا. اپنی اصلاح کر لیں اچھی بات ہے لیکن بس 40 دن کا چلا لگا کے نکل پڑے. توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز دعوت توحید دی جاتی ہے لیکن ان کے یہاں دعوت توحید ہے ہی نہیں. اس لیے پہلے علم ہونا چاہیے اس کے بعد عمل. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا باب القول والعمل باب قبل القول قبل العلم قبل العمل یعنی مفہوم یہ ہے کہ پہلے علم پھر عمل. اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک کہ جان جاؤ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. واستغفر لذنبک اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کیجیے. تو پہلے علم حاصل کرنا ہے اس کے بعد عمل کرنا ہے. اس کے بعد سورۃ الرعد جو مکی صورت اس کی ابتدا ہوتی ہے. مکی صورتوں میں جیسا کہ یہ بات بیان ہوئی آخرت وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور قریش کو, کفار کو اور دیگر لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے. مختلف طریقوں سے انہیں سمجھایا جاتا ہے, ان کے عقائد کی تردید کی جاتی ہے. اس میں سے چند آیتوں کا میں نے انتخاب کیا. اللہ فرماتا ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ کہ انسان کے آگے پیچھے آنے جانے والے فرشتے لگے رہتے ہیں انسان کے ساتھ. یحفظونہ من امر اللہ جو انسان کی اللہ رب العالمین کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. شیطان اور جن ہمیں تکلیف کیوں نہیں پہنچا پاتے یعنی اکثر کو تکلیف نہیں پہنچا پاتے ورنہ ایسا ہے کہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے ہلاک کو برباد کر دے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے جو انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے. معقبات آنے جانے والے فرشتے وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم کہ یقیناً اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے. آپ جس حالت میں ہیں نعمت میں ہیں عیش و عشرت میں ہیں اللہ رب العالمین آپ کی نعمت کو آپ سے نہیں چھینے گا, آپ کے عیش و عشرت کو نہیں چھینے گا جب تک آپ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. نعمت کیسے ملے گی؟ اطاعت و فرما برداری دین پر چلنے کی وجہ سے نعمت سے ملے گی. تو جب تک آپ دین پر چلتے رہیں گے آپ اپنی حالت پر برقرار رہیں گے. لیکن جہاں نافرمانی کریں گے جیسے کہ سابقہ قومیں ہارون کو دیکھ لیجئے, قارون کو دیکھ لیجئے, فرعون کو دیکھ لیجئے, بادشاہ اپنے زمانے کا اپنے زمانے کے سب سے بڑے خزانے کا مالک لیکن جب تک تھے راستے پر تھے جب بھٹکے ہدایت آئی ان کے پاس ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا, ہلاک کو برباد کر دیا. تو جب تک آپ سیدھے راستے پر رہیں گے اللہ رب العالمین آپ کی نعمتوں کو برقرار رکھے گا لیکن جیسے ہی آپ بھٹکیں گے برباد کر دے گا. اسی طریقے سے اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پر آئیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی حالت بدل دے گا. تو حالت انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی. اپنی حالت بدلنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی. ایسا کچھ چمتکار نہیں ہو جائے گا کہ راتوں رات آپ جو ہے کوئی بہت متقی بن جائیں.
رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی محنت کر کے آپ کو اپنا ایمان بڑھانا ہوگا، اپنا تقوی بڑھانا ہوگا، تب اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے اوپر مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مثالوں وغیرہ کے ذریعے کفار مکہ کو دعوت ایمان دیا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور جنت و جہنم کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے وغیرہ کے تعلق سے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم جو کہ مکی صورت ہے، اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس ناحیے سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے۔ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری، اللہ کے کہنے کے مطابق چلنا، یہ شکر ہے۔ شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ جو نعمتیں اللہ کی میسر ہیں اس میں مزید بڑھوتری کرے گا اللہ رب العالمین۔ عربی میں کہا جاتا ہے بِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ، کہ شکر گزاری سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، وَبِالْكُفْرِ تَزُولُ النِّعَمْ، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں زائل اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں یقیناً مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزری کہ اللہ رب العالمین کو عذاب دینا پسند نہیں ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بندوں کو عذاب دوں، جہنم میں ڈالوں یا کسی اور طریقے سے انہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو مزہ تھوڑی آ رہا ہے عذاب دینے میں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز میں مبتلا کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ آزمائے جاتے ہیں۔ ہر انسان، اس سے پہلے بات گزری کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی ناحیے سے وہ آزمایا جاتا ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کو اپنا رب مانے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مرتن و مرتين ثم لا يتوبون، لیکن پھر بھی نہ توبہ کرتے ولا هم يذكرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ یہ انسانوں کی حالت ہے، جب بہت تکلیف میں انسان پہنچ جاتا ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے کئی آیتیں گزر چکی، بندہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، دعانا لجنبه او قائدا او قائما، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، جیسے ہم اس کی پریشانی دور کرتے ہیں ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے اپنی اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے ہم کو کبھی پکارا ہی نہیں، کبھی دعائیں ہی نہیں کی۔ یہ حالت ہو جاتی انسان کی، اس لیے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور جب کوئی بات آتی ہے شیطان بہکا دیا، شیطان گمراہ کر رہا ہم کو، اللہ کہتا ہے وقال الشیطان، قیامت کے دن وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ رب العالمین نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تم پر جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جو شراب پلا رہا تھا یا تمہاری گردن پکڑ کے کوئی گناہ کروا رہا تھا، میں نے ایسا کیا کیا تمہارے ساتھ؟ شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی پاور نہیں تھا میرے پاس ایسا، الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تم کو پکارا، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالا، فاستجبتم لی، تمہارا ایمان ہی اتنا کمزور تھا، تم اپنے رب کے مخلص بندے نہیں تھے یا مخلص بندے نہیں تھے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے، میری ایک پکار پر، میرے ایک وسوسے ڈالنے پر تم گناہوں کی دنیا میں لت پت ہو گئے۔ اب مجھ پر لعنت ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے لعنت ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تمہارے رب کا قرآن تمہارے پاس تھا، تمہارے نبی کا فرمان تمہارے پاس تھا، لیکن باوجود اس پر بھروسہ کرنے کے تم میرے ایک وسوسے پر بھروسہ کر کے گناہوں کی دنیا میں چل پڑے۔ ما انا بمصرخکم وما انا بمصرخی، نہ تو میں تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اس عذاب سے میں تم کو نہیں بچا سکتا ہوں، اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو اس عذاب سے، لہذا ہر کوئی اپنے حصے کا عذاب جھیلے۔
اپنے حصے کا عذاب برداشت کرے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. اللہ رب العالمین کی عبادت میں مجھے شریک ٹھہرایا کہ اطاعت تو اللہ کی کرنی تھی، رسول کی کرنی تھی، تم نے اطاعت و فرما برداری میری کی. میں تو اس کا بھی انکار کرتا ہوں کہ تم نے میری نہیں کی، اپنی منمانی کی تم نے. پھر فرماتا ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو شیطان بھی وہاں انکار کر دے گا، وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تسلیم تک نہیں کرے گا کہ میں نے تم کو بہکایا، اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور وہاں پر تو وہ کہے گا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے. سوچیے شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس، لیکن اپنی سرشت سے، اپنی فطرت کی وجہ سے وہ سارے اعمال انجام دے رہا. تو لہذا جب ہمیں ساری باتوں کا علم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العالمین کے راستے پر اپنے آپ کو چلائیں. اللہ رب العالمین نے آگے چل کے انسانوں کو جو بہت ساری نعمتیں دی اس کا تذکرہ کیا اور کہتا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ من كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے سب کچھ دیا. اور فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. انسانی بدن میں، انسانی اعضاء میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں اس کو ہی ہم شمار نہیں کر سکتے، دیگر نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. ہماری ایک آنکھ ہزاروں کروڑ بھی سودا کرے تو بک نہیں سکتی، بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کسی بھی انسان سے یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ دے دو مجھے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہمیں، اس لیے ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا چاہیے. سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو مکہ کی غیر ذی زرع یعنی غیر کھیتی والی زمین پر لے جا کر بسا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے. آپ یہ غور کریں کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، مالدار بنا دے، یہ کر دے وہ کر دے، کیا کیا دعائیں کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کریں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، اس لیے میں نے ان کو بتایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے. اور فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو اس جانب پھیر دے، وارزقهم من الثمرات، اور پھلوں سے ان کو رزق دے. یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. اور آج دیکھ لیجئے مکہ کے اندر دنیا کے سارے پھل، دنیا کی کسی جگہ میں موجود ہو نہ موجود ہو، مکہ کے اندر وہ سارے پھل موجود ہو جائیں گے. ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی ہوتی کہ وہ سارے پھل میٹھے ہو تو انشاءاللہ میٹھے بھی ہوتے، اس میں سے کچھ کڑوے بھی نکلتے ہیں، کچھ کھٹے بھی نکلتے ہیں. لیکن دعا جو کی تھی کہ پھل مل جائے یہاں پر، تو وہ پھل اللہ رب العالمین وہاں پر رکھا ہے. اللہ کے رسول پھر دعا کرتے ہیں آگے چل کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت میری اولاد کو نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعا کو قبول فرما. پھر اپنے والدین کے تعلق سے دعائیں فرماتے ہیں اور اس طریقے سے اس سورت کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جو انتہائی جلیل القدر نبی ہیں، انتہائی جلیل القدر نبی ہیں. ان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک. دیکھ لیں کہ بچپن سے لے کے آخری عمر تک آخری عمر جب مرنے والا ہوتا ہے وہاں پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کرتے مجھے بچہ دے دے. اور جب اولاد ہوتی ہے اسماعیل تو اس کو بھی قربان کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اور بغیر کسی پسو پیش کے چھری چرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس قربانی کی ضرورت ہے کہ آج ہم تو جانور قربان کرتے ہیں بطور علامت، لیکن یہ یقین اور یہ ایمان، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر